ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم حضرات و خواتین، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خوش رکھے، عافیت میں رکھے، ایک دوسرے کے دلوں میں میل ملاپ، الفت و محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو اپنی سجی سجائی جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم مراقبے کے تعلق سے گفتگو سن رہے ہیں کہ کیسے مراقبے کی دولت ہم اپنی زندگی میں حاصل کریں، تو اس کے کچھ اسباب اور طریقے بتلائے گئے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بلند صفات ہیں، ان صفات کو، ان اسماء کو، صفات کے معنی ہیں ایٹریبیوٹس، یعنی اسماء، اللہ کے جو نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کو آدمی سمجھے، اس کے معانی کو جاننے کی کوشش کرے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہم نے سنے، اور آج اللہ کی توفیق سے چلی ہم آپ کو لے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام، القریب۔ القریب اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 186۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا کچھ فرماتے ہیں؟ آیت کے ہر حرف سے اللہ کی محبت بندے سے نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، سوال کریں، تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 6۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام القریب ہے۔ اس قریب کے معنی کے تعلق سے ہم اور آپ سمجھیں گے کہ قربت، اللہ تعالیٰ سے قربت دو طرح کی ہوتی ہے۔ میں سارے سننے والوں سے توجہ چاہتا ہوں، جتنا ہم غور سے اللہ کے ناموں کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت اتنی بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہم کو اتنی کثرت سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے قرب عام بمعنى الاحاطہ، یعنی ایک معنی عام معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
انسان کی جو شہ رگ ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب ہے. ایک عام معنی ہے اور ایک دوسرا معنی قربت کا آتا ہے، قرب خاص بالداعین والعابدین. ایک دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے عبادت کرنے والوں کو، اللہ سے دعا کرنے والوں کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 186 180 پر 6 سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحق اقرب الى عبده سبحانہ من حبل الورید. اللہ تبارک و تعالی بندے کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اپنے علم سے ساری چیزوں کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. لَكِنَّهُ عَامَلَ الْعَبْدَ مُعَامَلَةَ الْغَائِبِ عَنْ الْبَعِيدِ عَنْ الْبَعِيدِ مِنْ. لیکن اللہ تعالی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، ایسا بیہیویئر کرتا ہے، ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ بندے سے بڑا دور ہے. اللہ اپنے گھر کے حج کا حکم دیتا ہے، آؤ میرے گھر کی طرف آؤ، کعبۃ اللہ کا حج کرو، کعبۃ اللہ کا قصد کرو. دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کی بات آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. اللہ سے سوال کرنے کو کہا جاتا ہے. اللہ آپ سے قریب ہے، لیکن سلوک ایسے ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے دور ہے، تو جاہل نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ دور ہے. اسی لیے وہ گناہوں کی جسارت کر بیٹھتے ہیں، وہ گناہوں کی ہمت کر بیٹھتے ہیں. اگر ان کو معلوم ہو کہ اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں کو گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لیں گے. اسی لیے حارث المحاسبی رحمہ اللہ نے مراقبے کو 2 الفاظ میں سمجھا دیا ہے. ایسی کوئی بڑی مشکل نہیں ہے مراقبے کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا کیا معنی ہے. فرمایا، علم القلب بقرب الرب. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا دل بس اتنا جان لے کہ آپ کا اور میرا رب قریب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس بات کو اگر دل جان لیتا ہے تو ساری چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں. علم القلب بقرب الرب سبحانہ وتعالی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا تھے اور ان کی یہ باتیں تھیں جو ہم نے سنا. انشاءاللہ کچھ باتیں اور کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور ان ساری باتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے اس کا بھی ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.